بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک سفر ہے، ہمیشہ سوچو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ جو زندگی کے بارے میں سب سے بڑا درس سیکھتا ہے وہ سب سے زیادہ خوش رہتا ہے۔ زندگی یہ نہیں کہتی کہ تم ہر روز خوش رہو، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ ہر روز روشنی لاؤ۔ زندگی کے بارے میں بہت کچھ ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اپنے سپنے کو دلیل بنانا ہوگا اور پھر اسے تحقیق کرنے کے لیے مصروف ہونا ہوگا۔ آج زندگی جیو، چونکہ کل ہمیشہ غیر معلوم ہے۔ علم انسان کا بہترین دوست ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہو تو آپ اکیلے کافی ہوں گے، چاہے دنیا کے سب حکمران ہو یا نہ ہو۔ جہاں تمہارے لیے علم ہو وہاں تم کیسی بھی زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ علم بے تکلفی کا زیور ہے، اور جہاں تکلیف نہ ہو وہاں تکلف بھی نہیں ہوتا۔ علم کو چاہو تو عمل کرنا سیکھو، علم نہ چاہو تو جہاں رہو۔ عمل کرنا سیکھو، اپنے دماغ کو حاکم بناؤ، نہ کہ حکمران تم پر حاکم ہو۔ علم ایک نور ہے جو دل کو روشن کرتا ہے۔ جہاں تک زندگی کا سفر ہے وہاں تک علم کا سفر بھی ہوتا ہے۔ علم کے بغیر آدمی بہترین حیوان سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ جو علم پائے گا وہ زندہ رہے گا، جبکہ جو علم نہ پائے گا وہ مردہ ہی رہے گا۔ علم بے لوث ہوتا ہے اور اس کا حاصل کرنا ہمیشہ سے بہتر ہوتا ہے۔ کل جو کچھ نہیں ہوا آج ہو گیا ہے، اور جو آج ہو گیا ہے وہ کل بن جائے گا۔ ایک طوفان آتا ہے جب تمہیں کچھ سمجھنا نہیں ہوتا، اور وہاں تک پہنچاتا ہے جب تمہارا کچھ رہ نہیں جاتا۔ جب ایک مسلمان کو موت آ جاتی ہے تو وہ دنیا کا ایک عالم خالص چھوڑتا ہے اور آخرت کا عالم پیدا کرتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ صاحب موت کیا لے جاتی ہے، لیکن وقت کو دیکھا نہیں جاتا کہ کیسے لے جاتی ہے۔ موت وہ ہے جس کو کچھ دنیا سے خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ توصیف کرتی ہے جب انسان دنیا سے خوف کرنے لگتا ہے۔ موت سے ڈرنا فرض ہے، لیکن موت کو یاد کرنا فرض ہے۔ موت ہر آدمی کا سچا یار ہے، وہ ہر کسی کو لے جاتی ہے بغیر کسی تفریق کے۔ موت سے زیادہ سخت کچھ دنیا میں نہیں، اس کے بعد آخرت کا حساب دینا ہے۔ موت کے بعد ہر انسان کا ایک دن عمر ہوتا ہے جس میں وہ اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اپنے خیالات میں اپنے آپ کو دانش مند سمجھو، خدا سے ڈر اور بدی سے باز رہو۔ کسی کی نسبت پر برا خیال کبھی دل میں مت لایا، اور درد تیرے اس خیال کا عکس دل کے آئینے پر ضرور پڑے گا۔
اچھے خیالات بے باک بچوں کی طرح اچانک اور یک یک کا سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں۔ پاکیزہ خیالات کا عکس چہرے کے آئینے پر عیاں ہوتا ہے۔ الفاظ کے پیچھے مت بھاگو بلکہ خیالات تلاش کرو۔ جب خیالات کا ہجوم ہوگا تو خود بخود دل مل جائیں گے۔ اگر تم چاہو تو اپنے خیالات کو بدل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو۔ ذہن غلام ہو تو خیالات آزاد نہیں ہو سکتے۔ تم غلط خیالات اور افعال کے خلاف انتھک جدوجہد کرنی چاہیے۔ اصل راحت کے خواہش مند ہو تو دل کو نیک خیالات کے نشیمند بناؤ۔ انسان کے خیالات بہت کچھ اس کی ملان طبیعت کے موافق تقریر و کلام اس کی علمیت و قابلیت کے موافق اور فعل و اعمال اس کی عادت کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیار کام کرتی ہیں۔ عالم کے ساتھ چند لمحوں کا تبادلہ خیالات 10 سال کے مطالعے سے بہتر ہے۔ تمہارے خیالات درست ہیں تو یقین جانو تم اچھے